روپ کمار راٹھور سے ہمارے ایک بڑے محترم شاعر ہیں، استاد شاعر ہیں منیر ہمدم صاحب، تو ان سے ملاقات ہوئی تو روپ کمار راٹھور نے کہا کہ ایک مطلع بہت پریشان کر رہا ہے اور میں یہ غزل گانا چاہتا ہوں، اور مطلع مجھے یاد ہے غزل نہیں مل پا رہی، تو انہوں نے مطلع سنایا کہ دیوانہ اس نے کر دیا ایک بار دیکھ کر، دیوانہ اس نے کر دیا ایک بار دیکھ کر، ہم کر سکے نہ کچھ بھی لگاتار دیکھ کر۔ تو انہوں نے کہا بھائی واقعی مطلب بہت اچھا ہے، میں اگلا شعر سناؤں اس غزل کا؟ بولے ہاں تمہیں پتہ ہے تو پلیز مجھے سناؤ، میں تو انتظار میں ہوں۔ تو بولا دیوانہ اس نے کر دیا ایک بار دیکھ کر، ہم کر سکے نہ کچھ بھی لگاتار دیکھ کر، کشتی کے بادبان ہمیں یاد آ گئے، بیگم تمہاری نوگزی شلوار دیکھ کر۔ تو شاعر اس طرح سے آپ کو حیران بھی کر سکتا ہے۔ یہ ناظم انصاری کے دو شعر تھے، چند مصرے جو میں نے آپ سب کو سنائے، اور وہ ظاہر بڑے شاعر تھے۔ میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں، کچھ دنوں سے کامیاب نہیں ہو پائے اب تک ہنسانے میں، تو میں سر دانش صاحب اور شاہ صاحب اور تمام ساتھی مکیش بھائی، راجیو صاحب اجازت کے ساتھ کچھ پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھ پہ ہنسنا ہے، ہاں میں مطلب یہ بھی بتا دوں مجھ پہ بھی ہنسا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ شاعری پہ ہنسا جائے۔ ایک بڑا رواج تھا کہ صرف بال والے لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی وجہ سے کسی کارن ورش ہم نے بال صاف کرا لیے اور گلی محلے سے گزرے اور اس دن جمعرات ہوتی تھی، برہسپتی وار، تو باقاعدہ بچے پیچھے لگ جاتے تھے، آج ہمارا موقع ملے گا ہمیں ہاتھ۔ لیکن اب چیزیں بدل گئی ہیں، کیسی بدلی ہیں وہ ملاحظہ کریں کہ مشاعرے میں انس رات گرلز کالج کے، میرے پہنچتے ہی ہر اور مچ گئی ہلچل، اچک اچک کے مجھے دیکھتی تھی ہر لڑکی، ہر ایک طرف سے صدا آ رہی تھی ون ڈیزل۔ مشاعرے میں انس رات گرلز کالج کے، میرے پہنچتے ہی ہر اور مچ گئی ہلچل، اچک اچک کے مجھے دیکھتی تھی ہر لڑکی، ہر ایک اچھا اچک کے دیکھنا پڑتا ہے بیچاریوں کو، کیا کریں، اچک اچک کے مجھے دیکھتی تھی ہر لڑکی، ہر ایک طرف سے صدا آ رہی تھی ون ڈیزل۔ اور جب سے سفید ان کے ہونے لگے ہیں گیسو، لینے لگے ہیں ان کو سب دیکھ کر جمائی، کل مجھ سے کہہ رہی تھی حل کوئی تم بتاؤ، میں نے کہا کہ جانم یو ناؤ مسٹ ڈائی، میں نے کہا کہ جانم یو ناؤ مسٹ ڈائی۔ جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ ساتھی سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب سے سفید ان کے ہونے لگے ہیں گیسو، لینے لگے ہیں ان کو سب دیکھ کر جمائی، کل مجھ سے کہہ رہی تھی حل کوئی تم بتاؤ، میں نے کہا کہ جانم یو ناؤ مسٹ ڈائی۔ ہم نے کالج زمانے میں بڑا پرپوز کیا، لگاتار اظہار کرتے رہے، اردو شاعری میں یہی پڑھ ہی رہے تھے ہم نے، گیتا قرآن تو زیادہ پڑھا نہیں، ہم نے تو غالب میر کا دیوان زیادہ پڑھا، اس میں لگاتار لکھا ہوتا تھا ہار مت مانو، اور ہر بار ریجیکٹ ہوئے، لیکن یہ بھی ہمارا جگرا تھا، ہم نے پرپوز کرنے میں کمی نہیں کی، جو ملتا تھا 10 منٹ گزارے اور اظہار کر دیا۔ اچھا اس زمانے میں ہوتا ہی بہت جلدی جلدی تھا پیار، اب ذرا وقت لگ جاتا ہے۔ تو اب ان لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے ریجیکٹ کرا بار بار، تو یہ 4 مصرے ہوئے کہ پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پان کی پیک بھی دانتوں پہ جمی ہوتی ہے، مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر، اس کے شوہر کو جو دیکھوں تو خوشی ہوتی ہے۔ پیٹ نکلا ہوا عجیب و غریب سے میاؤں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں چتلی قبر چاندنی چوک پہ لال قلعے پر، آئس کریم کھا رہی ہوتی ہیں کھڑی ہوئی، اب کھاؤ آئس کریم۔ پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پان کی پیک بھی دانتوں پہ جمی ہوتی ہے، مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر، اس کے شوہر کو جو دیکھوں تو خوشی ہوتی ہے۔ اور
خواہشوں کو بوسٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم، خواہشوں کو بوسٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم، زندگی معلوم ہوتا ہے کہیں پر کھو گئی، رات بھر اٹھ اٹھ کے موبائل پہ رکھتے ہیں نظر، دیکھتے ہیں ویڈیو کی ریچ کتنی ہو گئی، دیکھتے ہیں ویڈیو کی، رات کو 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. تو ایک زمانے میں ہم اللہ کو بھگوان کو یاد کرتے تھے، اب نہیں کرتے، اب تو سیدھا کتنی ریچ ہو گئی جو ہم نے ویڈیو ڈالا تھا. دیکھتے ہیں ویڈیو کی ریچ کتنی ہو گئی. ہمارے یہاں شادی کے 1-2 سال تک اگر کچھ نہ ہو نا تو بڑے سوال جواب چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں محلے بھر میں، اور ہر دوسرا آ کر کہتا ہے کہ چیک کراؤ، ٹیسٹ کراؤ. اور معافی کے ساتھ یہ ٹیسٹنگ مردوں کی نہیں ہوتی، مردوں کو تو اس سے بالکل ایمان وہ رکھ رکھا ہے، معاف کر رکھا ہے. جو گزرتی ہے وہ ہماری بہنوں پہ گزرتی ہے. کبھی گھڑکی کبھی تانے سنا کرتی ہے نندوں سے، کبھی گھڑکی کبھی تانے سنا کرتی ہے نندوں سے، نہیں بچتی پٹائی سے ترونا بھی ترنم بھی. کمی مردوں میں ہو چاہے مگر بیچاری عورت کی، حمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. حمل کہتے ہیں پریگننسی کو، حمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اور یہ بھی ملاحظہ کریں کہ جی گیٹ پر دوزخ کے میں نے ایک فرشتے سے کہا. ہمارے یہاں گلیوں میں ہے نا بڑے بڑے دھارمک اللہ والے لوگوں کے اے سی ٹپکتے رہتے ہیں، اور وہ اسی ٹپکے ہوئے ایسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. کہ گیٹ پر دوزخ کے میں نے ایک فرشتے سے کہا، کس طرح اعمال میرے یوں بھلا کم رہ گئے. ہنس کے بولا، آپ کا اے سی ٹپکتا تھا جناب، اتنا ٹپکا آپ کے اعمال سارے بہہ گئے، اتنا ٹپکا آپ کے اعمال سارے بہہ گئے. نہیں ٹھیک ہوتا اے سی. 2.5 لاکھ کے او جنرل کے اے سی لگے ہوئے ہیں. اور کیلکولیٹر، کیمرہ، گھڑیاں، قلم اور نوٹ بک، کیلکولیٹر، کیمرہ، گھڑیاں، قلم اور نوٹ بک، ہر طرح کا آف لائن اب سبھی دھندا فنش کر دیا ہے اس موبائل نے فنش سب کچھ انس. پاسورڈ بیوی کو مل جائے تو پھر بندہ فنش، پاسورڈ بیوی کو مل جائے تو پھر بندہ فنش. ایک نظم کے بعد آپ کی زحمت تمام. نظم کا عنوان ہے پزا. پزا ایک لطیفہ ہے، وہ نظم کیا ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں تو لطیفے کو نظم کیا ہے انہوں نے، اس میں نیا کیا ہے، یعنی آپ بھی کر لو. حال اب میں کیا بتاؤں اس اندھیری رات کا، اب تلک ہے خوف طاری مجھ پہ اس برسات کا. اس طرح سے عرش سے گرتا تھا پانی خاک پر، ہو رہی ہو ختم جیسے زندگانی خاک پر. آسماں پر بادلوں کے رقص کرتے تھے بھور، آندھیوں کے زور سے سر کو پٹکتے تھے شجر. خوف سا بکھرا ہوا تھا ہر دل مغموم میں، ہر کوئی سہما ہوا تھا اپنے اپنے روم میں. وہ طوفانی رات تھی کہ بن گئی تھی جان پر، ایک میں تھا جو کھڑا تھا پزا کی دکان پر. پزا والے کی انس جوں ہی پڑی مجھ پر نظر، دیکھتا ہی رہ گیا وہ مجھ کو آنکھیں پھاڑ کر. اس کی حیرانی میں جب پائی ذرا میں نے کمی، سانس کو کنٹرول کر اس سے کہا ایکسکیوز می. بھائی میرے اس سے پہلے تھام لے سب کو اجل، ایک پزا کیجئے گا آپ مجھ کو پارسل. بھائی میرے اس سے پہلے تھام لے سب کو اجل، موت تھام لے سب کو اجل، ایک پزا کیجئے گا آپ مجھ کو پارسل. پارسل دیتے ہوئے وہ مجھ سے بولا سسا سر، پزا لینے آپ کو بھابھی نے بھیجا ہے ادھر. پہلے تو کچھ دیر میں نے اس کے چہرے کو تکا، اور پھر روتے ہوئے یہ پزا والے سے کہا، رات کے 2 بج چکے ہیں، اس طوفانی رات میں کون سی ماں پزا لینے بھیجے گی برسات میں.
رات کے 2 بج چکے ہیں اس طوفانی رات میں، کون سی ماں پیزا لینے. میں تو جاتا ہوں رات کو 3 بجے اٹھ کے، کبھی بھی کہہ دیتی ہیں وہ کوفتے کھانے ہیں، مجھے برگر لا دیجیے. سب جاتے ہیں، آپ سب بھی جاتے ہیں، کیوں آپ خاموش ہیں؟